پیدائش کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پیدائش کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت کے آخر تک کلام خدا میں سے تلاوت کی جائے گی۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اسی لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ ہم سب مل کر کہیں گے میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بائبل مقدس کے کرداروں کے متعلق خداوند کے کلام میں سے ان کی زندگیوں کے متعلق سیکھنا شروع کیا ہے۔ اور چونکہ ہم ایماندار ہیں، جب کبھی بھی ایک ایماندار کسی زندگی کے بارے میں سیکھتا ہے یا زندگی کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے تو بائبل کے اندر موجود ہر زندگی میں سے، خواہ وہ اچھے کردار کی حامل ہے خواہ وہ برے کردار کی حامل ہے، ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس کردار میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج چونکہ پیدائش کی کتاب اس کا چوتھا باب اس میں سے تلاوت کی گئی ہے، تو ہم چوتھے باب میں سے 2 کردار دیکھتے ہیں، وہ کون کون ہیں؟ قائن اور ہابل، یہ دونوں بھائی ہیں، اور جیسا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ آدم اور ہوا کے بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ قائن ہے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی درستگی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ قائن ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ قائن ہے، یہ کاہن نہیں ہے۔ جو آدم اور ہوا کا بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا بڑے بیٹے کا؟ قائن۔ کیا نام تھا؟ کاہن جو ہیں وہ پرانے عہد نامہ کے اندر وہ لوگ جو خدا کے گھر میں خدمت کرتے تھے وہ کاہن ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو لڑکا آدم اور ہوا کا بیٹا ہے یہ قائن ہے، کاہن نہیں ہے۔ اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ ہابل ہے۔ آج ہم ہابل کے بارے میں اور اس کی زندگی اور اس کے کردار کے بارے میں سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہابل کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ ہابل جو نام ہے یہ عبرانی لفظ ہیول سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے سانس، اور ایک اور لفظ جو عبرانی زبان کا ہے ابل، وہ بھی ہابل سے ہی منسلک ہے، اور اس کا مطلب ہے ماتم۔ ماتم یا نزاکت یا عارضی یا زندگی کے اختصار کے طور پر اس لفظ کو، یعنی ابل کے لفظ کو جو ہابل جس لفظ سے نکلا ہے اسے لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح عبرانی زبان کا دوسرا لفظ ہیول جو ہے اس میں سے، اور ابل لفظ جو ہے اس میں سے لفظ یا نام ہابل نکلا ہے۔ ابل کا مطلب ہے سانس، اور ہیول اس کا مطلب ہے ماتم یا زندگی کا اختصار یا ایک مختصر زندگی۔
بائبل مقدس کے اندر ہمیں خداوند کے کلام میں حابل کی زندگی کے بارے میں کوئی لمبی فہرست نہیں ملتی، کوئی لمبی بات چیت نہیں ملتی کہ اس کی زندگی کتنی تھی، وہ کیسے پیدا ہوا، اور کیا مکالمہ حابل کا اپنے بھائی قائن کے ساتھ ہوا۔ خداوند کے کلام میں ہمیں اس کے بارے میں نہیں ملتا، لیکن عبرانیوں کے خط میں اس کے 11ویں باب کی 4 آیت میں جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پہلی بات حابل کے بارے میں خداوند کے کلام میں معلومات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حابل اپنے بھائی کے برعکس کھڑا تھا۔ برعکس کیسے کھڑا تھا کہ قائن کی قربانی خدا نے قبول نہیں کی، قائن کا ہدیہ خدا نے قبول نہیں کیا، لیکن حابل اپنے بھائی کے برعکس خدا کے سامنے کھڑا ہے، اور حابل کی قربانی، حابل کا ہدیہ خدا نے قبول کیا۔ اور دوسری بات جو حابل کے بارے میں ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حابل ایک فرض شناس بیٹا تھا اور ایک پیار کرنے والا بھائی تھا۔ خداوند نے حابل کا ہدیہ قبول کیا، قائن کا قبول نہیں کیا، لیکن حابل اس بات سے پھول نہیں رہا، حابل اس بات سے خوش نہیں ہو رہا، وہ اپنے بھائی قائن کو اس بات سے دکھ نہیں کرتا۔ وہ ایک فرض شناس بیٹا ہے جو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے جانوروں کی، ان بھیڑ بکریوں کی جن کا وہ چرواہا تھا، نگہبانی اور گلہ بانی کرتا تھا۔ حابل یہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور خدا پر ایمان رکھنے کی قیمت اسے اپنے خون سے چکانی پڑی۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ خدا کے حضور میں ہدیہ لایا اور خدا نے اس کا ہدیہ قبول کیا۔ اور میرے عزیزو یاد رکھے کہ قائن اور حابل کی کہانی میں ہدیہ دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ کیا جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں ہم اس کو ہدیہ دیتے ہیں، ہمارا چہرہ بگڑا تو نہیں ہوتا؟ کیا ہم کسی کو دکھانے کے لیے ہدیہ تو نہیں دے رہے؟ قائن اور حابل کے ہدیہ دینے میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ قائن جب ہدیہ لے کر آیا تو خدا نے اس کا ہدیہ منظور نہیں کیا، اور وجہ کیا ہے کہ قائن نہایت غضبناک تھا اور اس کا منہ بگڑا ہوا تھا۔ جب ہم خدا کو دیتے تو ہیں لیکن نیت کچھ اور ہے۔ بہت سارے لوگ ہدیہ یا نذرانہ شکر گزاری جب دیتے ہیں تو یہ سوچ کر دیتے کہ چلے دینے کے وسیلہ سے خدا مجھے بھی تو دے گا، یہ سوچ کر نہیں دینا بلکہ یہ سوچ کر دینا ہے کہ وہ خداوند جو دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جس نے مجھے سب کچھ دیا، یہ میری شکر گزاری ہے جو میں اس کے لیے دے رہا ہوں، لیکن اس دینے کے عوض میں خدا سے کچھ مانگ نہیں رہا۔ جب ہم اس نیت سے دیتے ہیں کہ میرا پڑوسی، میرا ساتھ بیٹھا ہوا شخص وہ اتنا دیتا ہے، میں نے اس سے زیادہ دینا ہے، یا اس لیے دیتے ہیں کہ دینے کے وسیلہ سے شاید چرچ میں مجھے کوئی اعلیٰ عہدہ ملے گا، ایسا ہدیہ کبھی بھی خدا کے حضور میں مقبول نہیں ہوتا۔ حابل کی زندگی میں جو تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ ہدیہ جو اس نے دیا، پہلی بات تو یہ کہ اس کی نیت درست تھی، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایمان رکھ کر آیا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ جو ہدیہ یہ دے رہا ہے یہ خداوند کے منظور نظر ہوگا۔ حابل نے خدا پر ایمان رکھنے کی قیمت اپنے خون سے ادا کی، اور دنیا میں یہ قتل ہونے والا پہلا شخص تھا، اور یہ شخص یعنی حابل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور خدا کے لیے اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں قابل قبول ہدیہ جو خدا کو قبول ہے ہمیں وہ خداوند کو پیش کرنا یا خداوند کو دینا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ قائن کی مانند اپنے بھائیوں سے برادرانہ محبت کرتے ہیں۔ شاید ہم چرچ میں تو موجود ہوتے ہیں، ہم چرچ میں تو بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بھائی یا بہن کہہ کر تو مخاطب کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں نفرت ہوتی ہے۔ کلام یہ کہتا ہے، خداوند کا بندہ زبور بھی سے کہتا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھوں تو خداوند میری
نہیں سنے گا۔ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے بدی لے کر، اگر ہم دوسرے کے لیے کچھ برا سوچ کر خدا کے گھر میں آ رہے ہیں اور ہم چرچ میں آ کر کلام کو سن کر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو معاف نہیں کر پا رہے، کلام کو سن کر بھی ہم ان کو جنہوں نے ہمارے خلاف بات کی ہم معاف نہیں کر پا رہے، تو ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں، ایسے ہدیے اور ایسے نذرانے بے فائدہ ہیں۔ اکثر ہم اپنے بھائیوں سے، اکثر ہم اپنے عزیزوں سے قائن جیسی برادرانہ محبت رکھتے ہیں، لیکن قائن جیسی برادرانہ محبت کیسی ہے؟ جس میں قائن نے کیا کیا تھا اپنے بھائی کو؟ کبھی بھی ہماری زندگی میں ایسا غصہ اور ایسی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو، اور آگے آیت کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری ناراضگی اور تمہاری خفگی جو ہے، تمہارا غصہ جو ہے وہ جاتا رہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ رات گئی بات کو ایسے بھول جائیں۔ جتنا زیادہ نفرت ہم اپنے دل میں رکھیں گے، جتنی زیادہ بغض ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، ہماری عبادتیں اور ریاضتیں بے فائدہ ہو جائیں گی، ہمارے ہدیے خداوند کے حضور میں مقبول نہیں ہوں گے۔ اور یہی کچھ قائن کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ جب اس کا چہرہ بگڑا تھا، وہ غضبناک تھا، خدا نے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اپنے بھائی پر غصے تھا۔ خداوند کے کلام میں سے آج کے پیغام میں ہم 3 باتیں ہابل کی زندگی کے حوالہ سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہابل وفادار تھا۔ ہابل کیا تھا؟ اس نے ایمان کے ساتھ خداوند کی عبادت کی۔ آج جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں، ہم عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عبادت میں وفاداری کا عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ میں جیسے آج صبح یہ کہہ رہا تھا، کم از کم ذاتی طور پر میں اپنی بات کروں، مجھے یہ بات اپنی زندگی میں، آج یہ نہیں کہ میں پادری بن گیا ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی خدمت میں آنے سے پہلے بھی میں اس بات پر اپنی ذاتی زندگی میں یقین رکھتا تھا، اور یہ بات میں نے اپنے خاندان کو بھی سکھائی کہ اگر ہم نے خداوند کے گھر میں جانا ہے تو ہم نے وفاداری کے ساتھ جو وقت اس کا ہے، جو دن اس کا ہے، جو کچھ اس کا بنتا ہے، وہ وفاداری کے ساتھ خدا کو دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے ٹھہرایا کہ میں خدا کو 10 روپے دوں گا اور جب وقت آئے تو میں 5 دے دوں۔ میں نے ٹھہرایا کہ اے خداوند 1 دن میں تجھے دوں گا، اور جب وقت آئے تو 1 دن کی بجائے دن کے چند منٹ، چند گھنٹے میں خداوند کو دوں۔ اگر روزہ رکھا ہے تو صبح سے شام کا ارادہ کیا، لیکن شام کا وقت نکال کر میں صبح سے شروع ہو جاؤں یا دوپہر کو چلا جاؤں۔ میرے عزیزو، ہابل ایسا نہیں تھا، وہ خداوند کا وفادار تھا، اور اس نے ایمان کے ساتھ خداوند کی عبادت کی۔ وہ ہدیہ، وہ نذرانہ جو اس نے خداوند کو دیا، وہ قربانی جو اس نے خداوند کے حضور گزرانی، اس نے وفاداری کے ساتھ دی۔ پیدائش کی کتاب 4 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا، اور ہابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے ہابل اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ وفاداری، خداوند کو دینے کے بارے میں وفاداری جو ہے، یہ ہماری زندگی کو ایک اچھی مثال معاشرے کے اندر اور کلیسیا کے اندر بنا دیتی ہے۔ ایمان سے عبادت کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ عبادت میں آنا صرف اس لیے ضروری نہیں کہ چرچ ممبرشپ بحال رہے، عبادت میں آنا اس لیے ضروری نہیں کہ ہمارے جنازے، شادیاں، خوشیاں، غمیاں وہ اس چرچ میں سے ہوں گی، پادری صاحب آئیں گے، بلکہ کلام یہ کہتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کیسے اس کی عبادت کریں؟ روح اور سچائی سے۔ جب روح اور سچائی سے ہو تو اس میں دنیاوی عنصر شامل نہیں ہونے چاہیے۔ قائن جو قربانی لے کر آیا، کلام میں جو اس کی قربانی یا اس کا ہدیہ جو لکھا ہے کہ وہ اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا، یعنی وہ اپنے زمین میں سے گندم ہوگی یا کوئی چاول ہوں گے، وہ خداوند کے حضور میں لایا۔ لیکن آج کی اس وقت میں، آج کی اس دنیا میں رہتے ہوئے جو خداوند قربانی ہم سے یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کا پھل، اپنے دل کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی اس سے دیں۔ صرف روپیہ اور پیسہ دے کر ہم وفاداری کا اظہار نہیں کر سکتے، صرف
روپیہ اور پیسہ دے کر عبادت نہیں ہوتی. اکثر اوقات ہم چندہ یا ہدیہ تو بھیج دیتے ہیں لیکن ہم ذاتی طور پر خود خدا کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے. یاد رکھے کلام یہ کہتا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو کیسے اس کی عبادت کرے، روح اور سچائی کے ساتھ. بائبل میں ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے طریقے سے خدا کی عبادت کرنا چاہیے. آئیں میرے ساتھ دیکھیں احبار کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 3 آیت کے آخر تک. احبار کی کتاب 10واں باب پہلی آیت سے 3 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے، یہ ہارون پہلا سردار کاہن ہے، ہارون کے بیٹے تھے، اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، وہ خداوند کے حضور مر گئے. تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے. وہ کیا جانے؟ خداوند کو. اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں. اور ہارون چپ رہا. کلام میں لکھا ہے کہ ہارون کے بیٹے جو ندب اور ابیہو ہیں، وہ آگ یا وہ طریقہ کار جو عبادت کرنے کا ان کو نہیں دیا گیا تھا، انہوں نے وہ طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی. آج لوگ عبادت کے لیے بھی نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں. آج ہم چندہ ہدیہ دینے کے لیے بھی نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں. اچھی بات ہے، چندہ دیں، ہدیہ دیں، لیکن میرے عزیزو خداوند سب سے زیادہ بہتر چیز وہ قربانی جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم خود خداوند کے حضور میں آئیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہدیہ دینا تو چرچ میں آ کر دیں. خداوند کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو خود سب کو سب کچھ دیتا ہے. اسے آپ کی ضرورت ہے، اسے آپ کی بدن کی قربانی کی ضرورت ہے، اسے آپ کے ہونٹوں کے پھل کی، یعنی وہ قربانی جو آپ حمد و ستائش کے وسیلہ سے گزرانتے ہیں، خداوند کو اس کی ضرورت ہے. تب ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے وفادار ہیں. ہابل نے جو قربانی خداوند کے حضور میں گزرانی، اس نے ایمان سے خدا کی اطاعت کی، اس نے ایمان سے خدا کی بات کو مانا. عبرانیوں کے نام کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت. عبرانیوں کی کلیسیا کے نام کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ایمان ہی سے، کس سے؟ ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خداوند نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی. اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ آج بھی خدا کو ہدیہ دیتے ہیں، جتنے لوگ آج بھی خدا کے لیے قربانی دیتے ہیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ان کی قربانی میں اطاعت ہو. خداوند کے کلام میں ساؤل بادشاہ کا ذکر ملتا ہے، جسے خداوند نے اپنے بندہ سموئیل نبی کے وسیلہ سے کہا تھا ساؤل کو کہ ساؤل کو جا کر کہہ کہ عمالیق کے بادشاہ کو اور لوگوں کو مارے اور ان کے مال مویشی گھر بار سب کو وہ ختم کر آئے. لیکن لکھا کہ جب واپس آیا ساؤل جنگ کر کے لوگوں کو مار کے، تو صبح صبح سموئیل نبی نے اس کے ہاں جانوروں کے ہنہنانے اور بنانے کی آواز سنی. تو اس نے آ کر ساؤل بادشاہ سے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا کہ اے میرے مالک، میں سب کچھ ختم کر آیا ہوں، لیکن موٹے جانور جو ہیں انہیں بچا کر لے آیا ہوں تاکہ خدا کے لیے قربانی کی جائے. تاکہ کیا کی جائے؟ خدا کے لیے. کلام میں لکھا ہے کہ سموئیل اس بات سے ناراض ہوا، اور بڑی خوبصورت آیت خدا ان کے کلام میں لکھی ہے. سموئیل نے اس جگہ پر کہا
کہ خداवन جانوروں کی چربی سے اتنا خوش نہیں ہوتا، ان کی قربانیوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے۔ جب حابل نے قربانی گزرانی تو اس کی اطاعت، اس کی وفاداری اور اس کا ایمان، یہ تینوں چیزیں مل گئی اور خداوند خدا اس کی قربانی کو قبول کر رہا تھا۔ آج میرے عزیزو، اگر ہماری عبادت میں صرف یہ عنصر شامل ہے کہ میں نے خانہ پوری کرنی ہے، میں نے چرچ میں جا کر بیٹھنا ہے تاکہ خدا کا خادم ناراض نہ ہو جائے، تاکہ میری چرچ کی ممبرشپ کینسل نہ ہو جائے، تاکہ مجھے وزٹ کے اندر خدا کے خادم کچھ نہ کہے، تو میرے عزیزو ایسی اطاعت یا ایسی فرما برداری جو آپ خدا کے خادم کی کر رہے ہیں، خدا کی جانب سے آپ کو کوئی برکت نہیں ملے گی۔ اطاعت اچھی بات ہے، قربانیاں چڑھانا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم خدا کی بات کو بھی مانیں۔ اس نے خداوند کی اطاعت کی، وفادار رہا، اور اس کی عبادت جو اس نے ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر کی، وہ خداوند کے حضور میں مقبول ٹھہری۔ اس واقعے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قائن نے ایمان میں سمجھوتا کرنے کے لیے حابل کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہو۔ متاثر کرنے کے لیے بھی وہ قربانی لا سکتا ہے کہ حابل تو اپنی بھیڑ بکریوں کی پلاٹوں کو لا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ گندم یا زیادہ فصل لے کر آیا ہو۔ اگر ہمارے ہدیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہیں، اگر ہماری عبادت لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہے، اگر ہماری لمبی دعائیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہیں، تو پھر کلام کہتا ہے کہ بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی وی نہ میری سنے گا خدا۔ اگر ہم خداوند کے وفادار رہنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس وفاداری میں شاید ہمیں موت کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ شاید جیسے حابل کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا، شاید ہم قتل تو نہ ہوں لیکن کلیسیا کے لوگوں میں، لیکن ہمارے اپنے لوگوں میں ہمیں پریشانی کا یا دکھ کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خداوند کی وفاداری کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حابل کیا تھا؟ خداوند کا۔ دوسری بات یہ کہ حابل راست باز تھا۔ حابل کیا تھا؟ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 4تھی آیت، تو کلام میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی۔ جب ہم خداوند کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارا دینا یہ ظاہر کرتا ہے کلیسیا کے سامنے کہ ہم راست باز ہیں یا نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں، اور ابھی ہم نے سیکھا پہلی بات میں کہ حابل وفادار تھا، وفاداری سے خداوند کو دیں، تب ہی ہماری زندگی میں راست بازی کا عنصر بھی پیدا ہوگا۔ اس کے کام، حابل کے کام، اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کو وقت دے رہے ہیں، اگر ہم خداوند کو ہدیہ دے رہے ہیں، اگر ہم دعا کرنے والے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں ہمارا ایمان خداوند پر اور زیادہ بڑھ جائے گا، ہماری زندگی کے کام اور زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ حابل نے جب خداوند کو دیا اپنا حصہ، اپنی قربانی، اس نے خداوند کے حضور میں گزرانی، تو اس کے کام اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یوحنا کا پہلا خط، پہلا یوحنا اور اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ یہ کلام میں لکھا ہے، اور قائن کی مانند نہ بنے۔ کس کی مانند نہ بنے؟ قائن کی مانند نہ بنے، جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اس کے بھائی کے کام کون سے تھے؟ راستی کے کام تھے، اور جس کے کام برے تھے اس نے راستی یعنی سچائی کے کام کرنے والے کو قتل کر دیا۔ میرے عزیزو، ہمارے کام وہ ہمارے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ بڑا اچھا کسی نے کہا کہ بائبل میں 4 انجیلیں ہیں۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ بائبل میں 4 انجیلیں ہیں جو خوشخبری دیتی ہیں،
اور پانچویں انجیل ہماری زندگی ہے، جس سے خوشخبری لوگوں تک ہماری زندگی کے وسیلہ سے پہنچتی ہے، وہ ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم راست باز ہیں تو ہماری دعا، ہماری عبادت کرنا، ہمارا خداوند کے حضور میں جا کر ہدیہ اور نذرانہ دینا، وہ ہمارے ایمان کی گواہی ثابت ہوگا، وہ ہمارے ایمان کی گواہی ہوگا کہ ہم خداوند کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم راست باز کیسے بن سکتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز کیسے زندہ رہے گا؟ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیتے رہیں، اور جیسے یسوع نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا رہے گا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں تو ہماری راست بازی وہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رکھے گی، اور راست بازی کی وسیلہ سے جو ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں زندہ رکھے گا۔ ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، چونکہ وہ ایماندار نہیں ہوتے، چونکہ وہ راست باز نہیں ہوتے، لوگ ان کی موت کے بعد کہتے ہیں شکر ہے خدا دا اے مر گیا، اور پنجابی میں بڑا سخت کہتے ہیں مگرو لتھا، انہیں بھی سارے دا جینا آرام کیتا سی۔ کلام میں لکھا ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ کیسے جیتا رہے گا؟ ایمان سے۔ راست بازی اگر ہمارے ایمان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، ایمان تو یہ ہے کہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس میں راست بازی بھی آ جائے تو ہماری قربانیاں، ہماری عبادتیں اور ہماری ریاضت جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رکھتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا عبرانیوں کا خط اور اس کے اندر ہم نے اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں کہ جہاں کہیں پر بھی راست بازی کی قربانی کی بات ہوگی، جہاں پر بھی وفاداری سے خداوند کو دینے کی بات ہوگی، وہاں پر ہابل کا ذکر ہوگا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جب ہم وفادار رہتے ہیں، راست باز رہتے ہیں، تو پھر ہی خداوند ہمیں پسند کرتا ہے۔ تیسری بات اور آخری بات جو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم وفادار ہیں، اگر ہم ہابل کی مانند راست باز ہیں، تو پھر ہمیں ستایا بھی جائے گا۔ کیا ہوگا جی؟ ہمیں، ہمارے ہاں ذرا بات چیت تھوڑی فرق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کا بندہ ہے، اگر کوئی خدا کو ہدیہ دیتا ہے، صبح شام دعا کرتا ہے، اگر وہ پادری صاحب ہے، اگر وہ ایلڈر صاحب ہے، یا ایک عام ایماندار ہوتے ہوئے بڑا اچھا ایماندار ہے، تو اس کو بیماری نہیں لگنی چاہیے، اس پر حادثہ نہیں آنا چاہیے، اس کو موت نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہمارے سٹینڈرڈ ہیں، یہ ہمارے معیار ہیں، لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جتنے خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ سب ستائے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ سب۔ آج کا جو پیغام ہے، اگر ہم اس کے موضوع کی بات کریں تو اس کا موضوع یہ بنتا ہے کہ خون زمین سے پکارتا ہے۔ خون کیا کرتا ہے؟ زمین سے۔ اس کا موضوع یہ بنتا ہے، خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرے بھائی ہابل کا خون زمین سے کیا کرتا ہے؟ مجھے پکارتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہابل جو ہے خدا کو ہدیہ دینے کے باعث، اور ہدیہ جو اس کا قبول ہوا، خدا نے اسے مقبول ٹھہرایا، اس کے باعث وہ ستایا گیا۔ اور وہ کیا تھا کہ اس کے اپنے ہی بھائی قائن نے، جو اس کا بڑا بھائی تھا، اسے قتل کر دیا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا۔ قائن نے کیا کہا اپنے بھائی ہابل کو؟ ہو سکتا ہے اس نے سمجھوتا کرنے کی بات کی ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو کہ تو ایسا کیڑا کام کیتا ہے جس وجہ سے خدا تجھ سے بڑا خوش ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی بات کی ہو، کلام نہیں بیان کرتا کہ بات کیا تھی، لیکن جو بھی بات ہوئی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو ظاہر ہے وہ بھائی ہے، اس نے کوئی اچھا جواب دیا ہوگا، ایماندار تھا، راست باز تھا، خدا کا وفادار تھا۔
وہ کہتا ہوگا کہ اگر خدا نے یہ مجھے دے دیا ہے، اگر خدا نے میرا ہدیہ قبول کر لیا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن کلام میں لکھا کہ اس سے پہلے ہی ہدیہ مقبول ہوتے، غضبناک وہ پہلے ہی تھا، پریشان وہ پہلے ہی تھا۔ خدا نے کہہ دیا تھا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، چھپ کر بیٹھا ہے، تجھ پر حملہ کرے گا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا کہ جب دونوں کھیت میں تھے تو لکھا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور کیا کر دیا؟ اسے قتل کر دیا۔ سب بولیں کیا کر دیا؟ حابل جو ستایا گیا وہ یہ کہ اس کا قتل ہوا۔ دنیا میں، زمین پر، دنیا کے بننے کے بعد یہ پہلا مرڈر یا پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کا کیا۔ لیکن یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے، خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا خونیوں کی عدالت کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خونیوں کی۔ چوتھے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ خدا نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ اب تو کیا ہوا؟ زمین کی طرف سے۔ پہلا شخص جو زمین میں سے لعنتی بنا وہ قائن تھا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے کہا تھا کہ زمین کیا ہوئی؟ تمہارے سبب سے لعنتی ہوئی۔ اب تم اس میں محنت کرو گے، وہ تمہارے لیے اونٹ کٹارے۔ اور زمین اس گناہ کے باعث سے جو آدم اور حوا نے کیا ان سے سرزد ہوا، زمین لعنتی ہوئی۔ لیکن زمین کی طرف سے لعنتی شخص جو پہلا تھا وہ قائن تھا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ خداوند کہتا ہے کہ زمین کی طرف سے تو وہ شخص ہے جو لعنتی بنا، جس نے تجھے اس بات کے لیے ابھارا۔ اب اس بات پر غور کریں، قائن جو ہدیہ لایا تھا وہ کیا ہدیہ تھا؟ بتائیں، قائن کا ہدیہ کیا تھا؟ حابل نہیں، قائن کا فصلوں کا ہدیہ۔ اور فصل کہاں پر لگائی جاتی ہے؟ ہدیہ جو لایا وہ قبول نہیں ہوا، فصل زمین میں لگائی گئی۔ اس نے بڑی محنت کی تھی، اس نے اپنی بڑی کوشش کی تھی اور وہ کوشش کے ساتھ لایا تھا، ہدیہ خدا نے قبول نہیں کیا۔ اس ہدیے نے جو قبول نہیں ہوا، اس محنت نے جو اس نے کی تھی، اس محنت نے اور اس زمین کے اس حاصل نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اور آج بھی جائیداد کے معاملات پر، آج بھی روپے پیسے کے معاملات پر بھائیوں میں، ایمانداروں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج زمین کے، آپ سب کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں، زمینوں کو جانتے ہیں، بننے چھوٹے چھوٹے اتنی جگہ ہوتی ہے، اس پر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ یہ زمین کی لعنت ہے کہ لوگ تھوڑے پیسوں کے لیے، زمین کے لیے، گھر 2 مرلے کا، 3 مرلے کا، 5 مرلے کا گھر ہو، اگر اس میں سے ایک اتنی کو انچ جگہ بھی کسی کی طرف چلے جائے تو لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں ایک دوسرے کے اوپر مقدمات چلاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، باپ مر جاتے ہیں، بیٹے مر جاتے ہیں، بہنیں قتل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لعنت ہے جو اس زمین پر ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو زمین کی طرف سے لعنتی بنا وہ پہلا شخص قائن تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کا ہدیہ جو زمین سے لایا تھا وہ قبول نہ ہوا۔ خدا کبھی بھی لعنتی چیزوں کے ہدیے قبول نہیں کرتا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں وہ شراب نوشی کرتے ہیں، وہ 2 نمبری سے پیسے کماتے ہیں، وہ اس میں سے ہدیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، شاید وہ پیسہ کہیں لگ تو جائے گا لیکن ان کو اس کی برکت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم خداوند کو دیتے ہیں وفاداری سے دیں، دیانتداری سے دیں اور راست بازی سے دیں، اپنی محنت کا پھل دیں۔ لعنتی چیزوں کا ہدیہ خداوند کبھی قبول نہیں کرتا۔ حابل، اس وجہ سے جو حابل کو سامنا کرنا پڑا، وہ قتل ہو گیا اور وہ ستایا گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ حابل جو قتل ہوا، خداوند نے کہا کہ اب جب تو نے زمین پر قتل کیا ہے، 12ویں آیت میں لکھا ہے، جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے پیداوار نہ دے گی۔ اب وہ پیداوار تجھے، اور تو زمین پر کھانا خراب ہوگا، جسے کہتے ہیں آوارہ ہونا۔ ایسے لوگ جو کسی کا قتل کرتے ہیں، آج بھی سزائیں بڑی سخت ہیں، کئی دفعہ عمر قید کی سزا اور کئی دفعہ انہیں بھی پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، کیونکہ خداوند کبھی بھی انسان کے خون کو معاف نہیں کرتا۔ اور میرے عزیزو، حابل کا خون بہایا گیا اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند اپنے مقدسین، وہ لوگ جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ لوگ جو خداوند کے لوگ ہیں، خداوند ان کے دکھوں کو دیکھتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب، اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب، اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے مقدسین کے دکھ دیکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ جتنی بھی روحیں جو کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے سبب سے مارے گئے تھے، ان سب کی روحیں کہاں پر ہیں جی؟ قربان گاہ کے نیچے۔ کہاں پر؟ خدا کے قریب۔ ایسے لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کلام کے سبب سے، سچائی پر قائم رہنے کے باعث سے، خداوند ان کی روحوں کو قربان گاہ کے نیچے محفوظ رکھتا ہے۔ بے شک ہابل کا خون ناحق بہایا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ کا خون ہابل کے خون سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 24ویں آیت، عبرانیوں 12 باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ ہابل کے خون کی نسبت کیا کہتا ہے؟ بہتر باتیں۔ یہ یسوع کا خون کہتا ہے۔ ہابل کے خون کے باعث زمین کی طرف سے ایک شخص لعنتی بن گیا، یعنی اس کا اپنا بھائی، لیکن یسوع کے خون کے باعث وہ لعنت جو ہم پر، ہماری زندگیوں پر اور نسلوں پر ہے، جب یسوع کا خون، ہم اپنی زندگی میں یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، اس کا خون ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر یسوع کا خون ساری لعنتوں کو ہمارے اوپر سے ہٹا دیتا ہے۔ یسوع کا خون ہابل کے خون سے بہتر ہے۔ ہابل کا خون پرتشدد طریقے سے بہایا گیا، لیکن مسیح نے اپنی جان اپنی خوشی سے دی، اور یسوع نے کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا، بلکہ میں اپنی جان بتیروں کے گناہوں کے فدیہ کے لیے دیتا ہوں، اور اپنی خوشی سے دیتا ہوں۔ ہابل کا خون انتقام کے لیے پکارتا ہے۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے کیا کرتا ہے؟ مجھے۔ لیکن مسیح کا خون آج بھی رحم کی التجا کرتا ہے۔ مسیح کے خون کے باعث، اس کے صلیبی کفارہ کے باعث، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یسوع مسیح کا خون وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ہابل کا خون اس کے گناہ کو بھی پاک نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو ہابل کا خون اس کے گناہ کو پاک نہیں کر سکتا، لیکن مسیح کا خون وہ نہ صرف مجھے اور آپ کو، بلکہ ہر ایک اس شخص کو جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، مسیح کا خون اسے پاک کر سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم یسوع مسیح کا صلیبی کفارے پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور جیسے مسیح یسوع نے کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کیا پائے گا؟ ہمیشہ کی، پھر ہمیشہ کی زندگی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ 3 باتیں آج ہم نے ہابل کی زندگی سے سیکھی۔ پہلی بات یہ کہ ہابل کیا تھا؟ خدا کا وفادار تھا۔ ہابل کیا تھا؟ خدا کا۔ دوسری بات یہ کہ وہ راست باز تھا۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہابل کیا تھا؟ تیسری بات یہ کہ ہابل راست باز اور خدا کا وفادار ہونے کے باعث ستایا گیا۔ ہمیں بھی راست باز بننا ہے، خدا کے وفادار ہونا ہے۔ شاید ہم ستائے بھی جائیں، لیکن یاد رکھیں خداوند ان سب چیزوں کا حساب جو اس کے لوگوں کے ساتھ ناحق ہوتا ہے، ایک دن آئے گا کہ خداوند اس کا حساب ان لوگوں سے جنہوں نے ستایا، خداوند ان سے لے گا۔ اور پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ پرہیزگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے علیحدہ ہو جائیں، ہم ان لوگوں سے، ایسی لوگوں سے اور ایسی مشورت سے
جو خدا سے اور اس کے کلام سے ہٹ کر ہے ان سے علیحدہ ہو جائیں اور دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ہم بھی وفادار بن جائیں گے، راست باز بن جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب شاید ہم اس دنیا میں نہ بھی ہوں، ہمارا نام اچھے لفظوں میں لیا جائے گا۔ آج بھی حابل کا خون، اس کے بارے میں نہ صرف پرانا عہد نامہ بلکہ نیا عہد نامہ بھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ وفادار اور خدا کا راست باز تھا۔ آج میرے عزیزو، ہم نے حابل کی زندگی سے اس بات کو سیکھا کہ اس نے ایمان سے، وفاداری سے خداوند کے حضور میں افضل قربانی گزرانی۔ اور میرے عزیزو، آج میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ سب سے بڑی قربانی، وہ سب سے بڑا ہدیہ جو خداوند چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنا وقت اور اپنا آپ خداوند کو دیں، کیونکہ یہ سب سے افضل قربانی ہے۔ رومیو کا مصنف یہ کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور کیا ہے، پاک ہے، اور تیسری بات لکھی ہے کہ جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ خدا کو ایسی قربانی پسند ہے جو زندہ بھی ہو، پاک بھی ہو اور خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ وہ قربانی میرے اور آپ کے بدن کی قربانی ہے۔ اس قربانی میں شاید ہمیں اپنا وقت خداوند کو دینا پڑے، اس قربانی میں شاید ہمیں اپنے کاموں کو چھوڑنا پڑے، اس قربانی میں شاید ہمیں اپنے قیمتی رشتوں کو چھوڑنا پڑے، لیکن ایسی ہی قربانی خداوند ہم سے چاہتا ہے۔ خداوند کا کلام جو آج ہم نے سنا ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو، اور خداوند اس کردار کے مطالعہ کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے۔ آمین۔